پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج کا بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز حکمران جواد پریشان ہے؟ ان کے جو بیانات ہیں، ان کی پریس کانفرنسز ہے، اس کے بیانات میں تلخی آتی جا رہی ہے، میسج دیا جا رہا ہے۔ ایک میسج کس کو دیا جا رہا ہے؟ اتنی تلخی کیوں آتی جا رہی ہے؟ پہلے صرف سپریم کورٹ کے باہر ایک بات ہوتی تھی، اب پریس کانفرنسز کا سلسلہ شام تک محیط ہو گیا ہے، اور ترجمان وزیر اعظم مصدق ملک صاحب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں، دیگر لوگ بھی کرتے ہیں، اور اس میں وضاحتیں اب ایک کی جگہ تین تین چار چار ایک ہی معاملے پہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ بارے ثبوت جو شریف خاندان پہ تھا، اور شریف خاندان کے نئے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب ماضی میں بارے ثبوت کے حوالے سے کیا کہتے رہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بات کریں گے جنرل راحیل شریف صاحب، 29 دسمبر 2014 کو ان کو جو زمین الاٹ کی گئی اس کی تفصیلات کیا ہیں، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے کراچی کے میئر وسیم اختر صاحب کو جو تھریٹس آ رہی ہیں۔ ان سب موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن سینیٹر اعتزاز احسن صاحب۔ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب، بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، آج ایک تھریٹ الرٹ سامنے آیا جس کے ذریعے یہ پتہ لگا کہ وسیم اختر صاحب جو میئر ہیں کراچی کے، ان کو تھریٹ ہے، اور تھریٹ کہاں سے؟ ایک ساؤتھ افریقہ کا سیل ہے، سنڈیکیٹ ہے جو انہیں ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے، نہ صرف ان کو بلکہ MQM پاکستان، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی دیگر قیادت کو۔ اور اس کا مقصد جو اس تھریٹ الرٹ میں جو ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ نے جاری کیا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈسکریڈٹ کیا جائے رینجرز کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، اور ان کو ٹارگٹ کیا جائے، اور وسیم اختر صاحب اس کے پرائم ٹارگٹ ہیں۔ سوال ناظرین یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ رینجرز آپریشن کافی عرصے سے جاری ہے، اس کے باوجود یہ والے سیلز ابھی تک وہاں پہ موجود ہیں، کیوں موجود ہیں، اور یہ تھریٹس بھی کر رہے ہیں لوگوں کو۔ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، آپ سابق وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، لیڈر آف اپوزیشن ہے سینٹ میں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، یہ ساؤتھ افریقہ سیل ابھی بھی لوگوں کو وہاں پہ بیٹھ کے تھریٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپریٹ کر سکتے ہیں، اور اتنی پوٹنٹ تھریٹ وہ کر سکتے ہیں کراچی کے الیکٹڈ میئر کو؟ یہ تو ارشد بنیادی طور پہ ہب جو ہے اس کی وہ لندن میں ہے، لندن میں برین ہے، لندن میں سے سارے کنٹرول ہوتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کا سیل بھی، ہدایات وہاں سے جاتی ہیں، اور ہمارا پاکستان گورنمنٹ وزیر داخلہ وہ جا کے اسکاٹلینڈ یارڈ اور ادھر لندن ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں، لیکن وہ وہاں ان کو کنٹرول نہیں کروا سکے، نہ وہ تعاون حاصل کر سکے ہیں ان سے۔ ساؤتھ افریقہ کا سیل جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ آف دی لنڈن سیل نہیں ہے، الطاف حسین ہی ان کے اس سارے MQM کی طاقت کا منبع ہے، یا اگر کبھی وہ اس طرح ہوش یا حواس میں نہیں بھی ہوتے تب بھی ان کا ہی نام لیا جاتا ہے، اور انہی کے کوئی انسپیریشن ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اعتزاز احسن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے، آپ نے وزیر داخلہ کا ذکر کیا، اور وزیر داخلہ نے قوم کو بتایا بھی تھا کہ جی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا مقدمہ ہے، اور اس میں حکومت پاکستان برطانوی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ تھریسا مے جب وہاں کی ہوم منسٹر تھی، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، وزیر اعظم بھی وہ بن گئی برطانیہ کی، وہ کیسز کہیں منطقی انجام تک نہیں پہنچے۔ ساتھ ساتھ ساؤتھ افریقہ سیل اس کے یقیناً کوئی نہ کوئی سہولت کار ہوں گے جو کہ موجود ہوں گے جن کے ذریعے یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں۔ کیا ابھی تک وہ سہولت کار پکڑے نہیں جا سکے اتنے عرصے کے بعد بھی؟ اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو میئر کراچی کے ہیں وسیم اختر صاحب، یہ 12 مئی اور ایسے معاملات میں یہ خود ایک زمانے میں، اب تو اصلاح ہوئی ہے ان کی، یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ ہیں، پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے یہ ان میں سے بہت سارے ایسے دوست اور ساتھی ہیں جو ان کو پہچانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، اور یہ ایک انمیشڈ رہے ہیں۔ اب یہ ضرور رائے راست پہ آئے ہوئے ہیں، پر میرا خیال ہے کہ ان کو بھی تعاون کرنا چاہیے اپنی بقا کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، ان سب کو بھی تعاون کرنا چاہیے، اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو ایجنسیاں ہیں ان کو اور رینجرز کو ان کے ساتھ یہ جب اگر یہ بتائیں گے تو بہت سارے انکشافات اور چہرے جو
چھپے ہوئے چہرے ہیں وہ ان سے اتنے زیادہ چھپے ہوئے نہیں ہوں گے. یہ اس چیز کی روک تھام کی جا سکتی ہے ایفیکٹولی. بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے سینیٹر اعتزاز احسن صاحب کے متحدہ قومی موومنٹ کی اس لیڈرشپ کو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ اور سندھ حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور وہ انفارمیشن جو ان کے پاس ہے وہ بھی شیئر کریں اس حوالے سے. ناظرین آج کل ٹویٹر کا زمانہ ہے اور ٹویٹر پہ کافی اعتراض بھی ماضی میں آتا رہا. میں آج 2 ٹویٹس کا آپ سے سامنے ذکر کروں گا. ایک تو ٹویٹ ہے میجر جنرل آصف غفور صاحب کی DGISPR ہیں. انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ آج ملتان گئے اور وہاں انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کے جو سپاہی ہیں وہ دنیا میں بیسٹ ہیں, بہادر ہیں, پروفیشنل ہیں, حب الوطن ہیں اور سیلفلیس خدمت کرتے ہیں پاکستان کی, اور فوج وہی ہے جو اس کے سولجرز ہوتے ہیں اور پاکستانی فوج بھی اس سے بہترین ہے. اور یہ شاید اس کانٹیکس میں آیا جہاں ہمیں بھارت کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارتی سپاہیوں کو نہ تنخواہ ملتی ہے, نہ ویپنز ان کے پاس ہیں, نہ کھانے کو ان کو چیزیں ملتی ہیں, اور جب یہ سوشل میڈیا پہ ان کی چیزیں آئیں تو ان کے آرمی چیف بکھلا گئے. لیکن پاکستان میں اس حوالے سے حالات ڈیفرنٹ ہیں. ایک اور ٹویٹ ناظرین میں آپ کو دکھا رہا ہوں. طلعت حسین صاحب جو کہ ماضی میں میرے ایڈیٹر بھی جب میں نیوز میں کام کرتا تھا رہے ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کی پبلک آئی کی ایک سٹوری کے حوالے سے کہ اور کہا کہ جی جنرل راحیل شریف نے بہت اچھا کیا اور ایک اولڈ پریکٹس ہے, ٹریڈیشن ہے کہ ایک لینڈ الاٹ ہوا انہیں 482 + 64 انٹو روپیز 60 لاکھ, اور اس لینڈ الوکیشن کے حوالے سے جو خبر آئی تھی کہ حکومت پنجاب نے کوئی زمین الاٹ کی ہے جنرل راحیل شریف کو, اس حوالے سے یہ ٹویٹ کی تھی. کیونکہ میرے سابق ایڈیٹر ہیں طلعت حسین صاحب نے اس خبر کو امپورٹنس دی تو میں نے مزید اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ جناب معاملہ کیا ہے اور اس حوالے سے حقائق کیا ہیں. تو حقائق ناظرین اس حوالے سے کچھ یوں سامنے آئے اور کتنی زمین الاٹ ہوئی آئیے دیکھتے ہیں. یہ زمین جنرل راحیل شریف کو GHQ کی طرف سے دی گئی جیسا کہ 4 اسٹار جنرل کا استحقاق ہوتا ہے. ایسے کیسز کی اجازت لینڈ ڈائریکٹریٹ GHQ کی طرف سے جاری کی جاتی ہے. اجازت نامہ بارڈر ایریا کمیٹی کو بھیجا جاتا ہے جہاں پھر زمین کی الاٹمنٹ کی جاتی ہے. زمین کی نشاندہی کے بعد زمین اس علاقے کے کلیکٹر کے ذریعے آفیسر کو منتقل کی جاتی ہے. بارڈر ایریا کمیٹی جنرل ہیڈ کوارٹر لینڈ ڈائریکٹریٹ کی سربراہی میں مارشل لا ریگولیشن 1959 کے تحت کام کرتی ہے. ذرائع کے مطابق جنرل راحیل شریف کو زمین کا انتقال 29 دسمبر 2014 کو ہوا. ذرائع کے مطابق انتقال نمبر 4 کے ذریعے 386 کنال زمین جنرل راحیل کے نام منتقل کی گئی. ذرائع کے مطابق انتقال نمبر 5 کے ذریعے 482 کنال 10 مرلہ زمین جنرل راحیل شریف کے نام کی گئی. اس طرح کل زمین 868 کنال موضع رقب کھنڈ تحصیل لاہور کینٹ میں جنرل راحیل شریف کے نام منتقل کی گئی. جی ناظرین اس حوالے سے ہم فوج کے ادارے تعلقات عامہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ سرکاری طور پہ اس کی کوئی تصدیق کر دیں یا تردید کر دیں, لیکن وہ ممکن نہ ہو سکا. لیکن جو حقائق ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ ذرائع کے ذریعے کم از کم اس حد تک ہم پہنچے کہ یہ زمین کتنی ہے, کتنی ایلوکیشن اس حوالے سے ہوئی ہے. سینیٹر اعتزاز احسن صاحب ویسے تو بہت بات ہوتی ہے ریفارمز کی, جب اس میں تحقیقات کی تو پتہ لگا مارشل لا ریگولیشن 1959 صدر ایوب خان صاحب وہ یہ ریگولیشن لے کے آئے تھے اور اس کے تحت یہ الاٹ ہوتی ہے اور استحقاق ہوتا ہے 3 اسٹار جنرل 4 اسٹار جنرل ان سب کو یہ, اور ریٹائرڈ آفیسرز کو بھی ملتی ہے, سرونگ آفیسرز کو بھی ملتی ہے. وہ لینڈ ریفارمز کی گئی تھی, یہ اسی لینڈ ریفارمز کا حصہ ہے. یہ لینڈ ریفارمز کے حصے میں ویسے تو آتی تھیں یہ, لیکن لینڈ ریفارمز کو شریعت اپیلیٹ بینچ نے خلاف اسلام ڈکلیئر کر دیا تھا, تو اس کی وجہ سے اس کے بعد وہ لینڈ ریفارمز اب نہیں رہیں. پہلے لینڈ ریفارمز تھیں اور جتنی بھی زمینیں ہوتی تھیں جو بارڈر ایریا کمیٹی کے تحت بھی 1959 کے MLR کے تحت جس کو آرٹیکل 269 آف دی کانسٹیٹیوشن نے سیو کیا اور دیگر MLRs کے علاوہ مارشل لا ریگولیشنز کے علاوہ, تو وہ اب چونکہ لینڈ ریفارمز کا اطلاق نہیں ہے, وہ سارا غیر اسلامی ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ جی ملکیت کی حد نہیں مقرر اسلام میں کی جا سکتی, تو وہ اس لیے اب تو اس پہ کوئی روک نہیں ہے. ورنہ اتنے یہ تقریباً
4.5 مربع زمین بنتی ہے جو آپ نے بتائی ہے 886 کنال 868 کنالز زمین لینڈ ریفارمز کے تحت جی 868 کنالز 108 ایکڑ بنتی ہے یہ 4 مربع تقریباً جی 4 مربع سے زیادہ 4.5 مربع تقریباً پر یہ اتنی زمین لینڈ ریفارمز اگر ایفیکٹو ہوتے تو پھر نہیں سی مل سکتی. بالکل ٹھیک. ناظرین میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان عوامی تحریک نے ایک دفعہ پھر اعلان کیا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے جو وکٹمز ہیں لوائقین ہیں ان کے انصاف کے لیے دوبارہ کوئی پروٹیسٹ کرنے کا ان کا ارادہ ہے. 2014 میں بھی جنرل راحیل شریف جس وقت آرمی چیف تھے اس وقت بھی ایک دھرنا ہوا تھا اور اس وقت طاہر القادری صاحب کی راحیل شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی, ایک FIR بھی ہوئی تھی. کیا حوالہ دیا تھا طاہر القادری صاحب نے, آئیے ذرا سنتے ہیں. میں نے لے جا کے جنرل راحیل شریف صاحب کو سب سے پہلے FIR دکھا دی اور ان کو بتا دیا کہ کتنا بڑا فراڈ کیا ہے. اگر پہلے قدم پر وہ یہ فراڈ کر رہے ہیں تو آگے ان کی صورتحال کیا ہوگی. آرمی چیف نے وہ ساری FIR دیکھ لی, ان کو پوری سمجھ تھی اس بات کی اور وہ خود حیران رہ گئے کہ یہ سراسر دھوکہ ہوا ہے. اور صبح انشاءاللہ سب سے پہلی بات وہ اس FIR کو کینسل کروا کے صحیح FIR کو دوبارہ درج کروانے کی کریں گے. جی ناظرین یہ اگست کی بات تھی اور اس کے بعد دسمبر میں یہ زمین الاٹ ہوتی ہے. لیکن جب میں نے اس حوالے سے معلومات حاصل کی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جناب جنرل راحیل شریف صاحب کوئی بارگین نہیں کر سکتے اور یہ ان کا استحقاق تھا جو کہ قانون کے مطابق ان کو زمین الاٹ کی گئی. ناظرین اب آتے ہیں حکومت کی بوکھلاہٹ کی طرف. حکومت آج کل اتنی بوکھلائی ہوئی کیوں ہے اور اس حوالے سے جو ان کے لہجے میں تلخی آئی ہے وہ کیا ہے؟ وزیر اعظم کہتے رہے جناب تمام ثبوت موجود ہے, حکومتی وزراء یہ بات کہتے رہے, حکمران جماعت یہ بات کہتی رہی, کیا کہتے رہے آئیے ذرا سنتے ہیں. ایوان کی مجوزہ کمیٹی جو بھی فورم اور طریقہ کار طے کرے گی میرے بیان کردہ حقائق کی مزید تفصیل تمام تر شواہد کے ساتھ اس کے سامنے رکھ دی جائے گی. ہم اپنے دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف, میڈم مریم صفدر اور ان کی پوری فیملی بے گناہ ہیں. کوئی کنفیوژن نہیں ہے, ایک ایک فگر, ایک ایک دستاویز کے پیچھے ایک پورے سچائی کے اوپر مبنی ثبوت موجود ہے اور جس وقت سپریم کورٹ جو چاہے گی وہ پیش کر دیا جائے گا. پرائم منسٹر نے پہلے دن یہ کہا اپنی تقریر میں, فلور پہ بھی کہا کہ میں تمام ثبوت ریلیونٹ فورم پہ لے کر آؤں گا اور یہ فورم موجود ہے اور تمام باتیں یہیں پہ ہوں گی. ہم نے اپنے حق میں جو ثبوت جمع کرائے ہیں, جو پوری منی ٹریل دی ہے, وہ ان کے تمام الزامات کے حوالے سے مکمل الحمدللہ جواب رکھتے ہیں ہم اور مکمل ثبوت کے ساتھ ہم آئے ہیں عدالت میں. محمد نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ مزید شواہد میں مستند فورم کے اوپر پیش کروں گا, جو بھی فورم ہوا. اور آج اگر سپریم کورٹ کے اندر یہ سنوائی ہو رہی ہے تو میاں محمد نواز شریف اور ان کی فیملی نے تمام دستاویز, تمام ایویڈنس پیش کر دیے ہیں. 1978 سے لے کے 2006 تک کے تمام کاغذات ہم نے لگا کے کورٹ کے سامنے پیش کیے. باقی اگر کچھ ایسی چیزیں جو پچھلے 40 سال میں اگر کوئی ڈاکومنٹ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی میکسیمم جس حد تک ممکن ہے وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس ہم نے دیے ہیں. وہ پورا منی ٹریل بھی ثابت ہو رہا ہے. فورن فنڈنگ جو ہے اس کا منی ٹریل نہیں بتا رہے, ساڑھے کو سب کو پوچھی آ رہے ہیں تو خود تو دیتے نہیں ہیں اور ہم سے مانگتے ہیں.
جی سینیٹر اعتراض احسن صاحب، آپ نے یہ سارے لوگوں کو سنا بشمول پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، جب ان کے وکیل سپریم کورٹ میں پیش ہوئے 18 گھنٹے کے انہوں نے دلائل دیے، قانونی دلائل دیے، کانسٹیٹیوشنل دلائل دیے. آپ پاکستان کے بہترین سپریم کورٹ کے وکلاء میں سے ہیں. جس منی ٹریل کا ذکر نواز شریف صاحب نے کیا، حکومتی وزراء نے کیا، کیا وزیر اعظم کے وکیل نے وہ دیا یا نہیں دیا، اور اگر نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا؟ وہ نہیں دیا اس لیے کہ ان کے پاس ہوگا ہی نہیں، اس کی وجہ اور کوئی نہیں. اور منی ٹریل سے کہ میں آپ کو عرض کر دوں ارشد، کیا مراد کیا ہے؟ منی ٹریل سے مراد یہ ہے کہ 1978 سے لے کے جس سال کا خود ذکر کیا میاں محمد نواز شریف نے، 1978 میں کہتے ہیں کہ وہ گلف سٹیل مل لگائی گئی، اور 2006 میں جب وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ شریف خاندان نے یہ فلیٹ خریدے 1900، اور اس دوران یہ بھی کہتے ہیں قطری شہزادے کے ساتھ قطر کی قطری فیملی کی، تھانی فیملی کی ریئل اسٹیٹ بزنس میں، پراپرٹی کی ڈیلنگ بزنس میں پیسہ ڈالا سٹیل مل بیچ کے. اب ان کو جو پیش کرنا ہے اگر منی ٹریل ہے، وہ ابھی تک میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹرائل سماعت اس کیس کی شروع ہوئی نہیں. میری دانش کے مطابق سماعت ابھی نہیں شروع ہوئی. سماعت شروع ہوگی. ایک چیز کلیئر ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور شریف خاندان نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ 7-8 ارب روپے کی جائیداد، ایون فیلڈ ہاؤس کی پراپرٹیز، یہ ان کے نام ہے. اب اگر بیٹے کے نام ہے تو وہ پوچھا باپ کو جائے گا، اس لیے کہ ہولڈر آف پبلک آفس باپ ہے، اور یہ کرپشن کا چارج ہے. ہولڈر آف پبلک آفس ڈی آئی جی ہو، آئی جی ہو، ایس پی ہو، سینیٹر ہو، ایم این اے ہو، وزیر ہو، انکم ٹیکس آفیسر ہو. جب اگر اس کے بیٹے کے نام 6 یا 4 گھر ڈی ایچ اے کے نکل آئیں، پتہ لگ جائے تو پوچھا بیٹے کو نہیں جاتا، پوچھتے باپ کو ہیں. نیب والے بھی اور بیسیوں اس قسم کے کیس، ایسٹس کیسز اس وقت بھی چل رہے ہیں، اور پوچھا باپ کو جاتا ہے جو ہولڈر آف پبلک آفس ہو کہ بتاؤ تمہارے بیٹے کے پاس یہ کس طرح آئے. تو نواز شریف نے جو منی ٹریل دینی ہے، وہ ٹریل اس طرح ہے کہ 1978 میں رقم کس طرح جنریٹ ہوئی دبئی میں، کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں گئی. دبئی میں کس طرح رقم جنریٹ ہوئی جس سے مل لگی، پھر مل بیچ کے تھانی فیملی میں کتنی رقم دی، کون سے بینک اکاؤنٹ سے گئی، اور وہ بینک اکاؤنٹ کا ایک ایک سٹیٹمنٹ، ایک ایک پرت 1978 سے لے کے تمام شریف خاندان کے ممبران کے ہر ایک کے اپنے اپنے تمام بینک اکاؤنٹس کے کو ایویڈنس کے طور پہ، ڈاکومنٹری ایویڈنس کے طور پہ پیش کریں اور بتائیں. اس میں اب کاروبار قطری کے ساتھ کہتے ہیں کاروبار کیا ہے، تو کاروبار تو ہوتا ہے پیسہ اکاؤنٹ میں آتا ہے، پیسہ جاتا ہے، ڈیبٹ ہوتا ہے، کریڈٹ ہوتا ہے، ڈیبٹ ہوتا ہے، کریڈٹ ہوتا ہے، کوئی نکالتا ہے، کوئی پھر ڈالتے ہیں. یہ تمام ڈے بائی ڈے 1978 سے 2006 یہ سارا سلسلہ. پھر جدہ کی سٹیل مل جو خریدی گئی، کون سے اکاؤنٹ سے خریدی گئی، اس میں پیسے کس طرح آئے، قطری کے آئے، کس گلف سٹیل کے آئے، وہ کتنا انٹرسٹ ان پہ ہوتا رہا. پھر ٹیکس، اپنے مسلسل ٹیکس ریکارڈ سارے مریم کے، حسین کے، حسن کے، کلثوم بھی بیگم صاحبہ کے، نواز شریف کے، یہ سب کے ٹیکس ریکارڈ، انکم ٹیکس، ویلتھ ٹیکس دیا ہوا، یہ ساری ڈیکلریشنز اور ویلتھ سٹیٹمنٹس جو دی ہوئی ہیں انہوں نے، کہ اثاثوں کی جتنی سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں، یہ سارا ریکارڈ. یہ تو ایک ٹرک کا ریکارڈ لے کے مخدوم علی خان کو ساتھ آنا چاہیے تھا کہ یہ جناب ہمارا ریکارڈ ہے، یہ ہم سارا آپ دیکھ لیں.
اور سارا موجود ہے ہمارے پاس ہے. اور یہ کارپوریٹ ہاؤس ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہ نہیں کہہ سکتے بینک نہیں تھے. بینک 400 سال سے, بینک 500 سال سے بینکاری چل رہی ہے. دنیا کے بینکس ہیں اربوں کے پاس, تو اتنے اربوں کی مملکتوں میں تیل کی دولت ہے, وہاں تو ہر بینک پہنچا ہوا ہے, ہر بینک کی برانچ ہے. کہنا کہ پرچیوں پہ بالکل صحیح. سینیٹر اعتراض احسن صاحب, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹرک لوڈز مخدوم علی خان صاحب کو لانے چاہیے تھے, وہ تو لے کے نہیں آئے. اب کیا سلمان اکرم راجہ صاحب یا شاہد حامد صاحب لے کے آئیں گے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب آف دا ریکارڈ پروگرام میں کاشف عباسی کے ایک دفعہ ہے, اور بارِ ثبوت کے حوالے سے ان سے جب سوال ہوا تو سلمان راجہ صاحب نے کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. دیکھیں, بارِ ثبوت ایسے مقدمات میں بدلتا رہتا ہے, لیکن یہاں بڑی وضاحت سے سپریم کورٹ نے شروع میں یہ کیا جب حضرت عمر کی مثال دی اور کہا کہ جو سربراہ ہے مملکت کا, اس پہ یہ واجب ہے کہ وہ شفافیت اپنے حوالے سے جو ہے اس کو ظاہر کرے. تو ایک طرح سے سپریم کورٹ نے اپنی ثوابدید میں یہ بارِ ثبوت جو تھا وزیر اعظم صاحب اور ان کے خاندان پر ڈال دیا تھا. جی ناظرین, آپ نے سلمان راجہ صاحب کو سنا. سینیٹر اعتراض احسن صاحب, ایک اور بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی کہ جناب فلیٹ کس طرح سے خریدے گئے, وزیر اعظم کے بچوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا, اور اب وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل ہیں سلمان راجہ صاحب, کیا کہا انہوں نے, آئیے سنتے ہیں. اصل معاملہ یہاں یہ ہے کہ جو جائیداد, جو فلیٹ خریدے گئے, وہ کس طرح خریدے گئے, رقم کی ترسیل کیسے ہوئی, اس حوالے سے کوئی جواب اب دینا ہوگا وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادوں کو, صاحبزادی کو. اور اس جواب سے اگر عدالت مطمئن ہو جاتی ہے اور اس جواب میں تمام بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر دیکھیں گے عدالت مزید تحقیق کے لیے کیا لایا عمل اپناتی ہے. جی, آپ نے سینیٹر اعتراض احسن صاحب سنا. مخدوم علی خان صاحب تو ٹرک لوڈز آف ایویڈنس نہیں لے کے آئے, اب کیا سلمان راجہ صاحب جو وکیل بننے سے پہلے یہ باتیں کرتے تھے اس پہ قائم رہیں گے, یا بطور وکیل آپ سمجھتے ہیں ان کی اسٹریٹجی اب کچھ مختلف ہوگی؟ مجھے نہیں خبر ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, پر میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف سپریم کورٹ کی آبزرویشن نہیں, قانون شہادت کے آرڈر کے باقاعدہ پروویژنز ہیں 117 بھی اور 129 بھی, جو بارِ ثبوت پورے مکمل طور پہ ایسی صورتحال میں وزیر اعظم اور ان کے خاندان پہ ڈالتے ہیں. اور نیب آرڈیننس کے سیکشن 14 اور سیکشن 9 ایسے بڑے کلیئر ہیں. نیب آرڈیننس سے کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی نیب تو بنایا تھا ایک ڈکٹیٹر نے, پر جو میاں صاحب نے اپنی حکومت میں 1997 کا احتساب ایکٹ بنایا تھا خود, اس میں بھی یہی بارِ ثبوت اسی طرح, اور ہولڈر آف پبلک آفس کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا اس کے اپنے بچوں اور بیوی کے اور کی جائیدادوں کا, اس کو حساب اس سے مانگا جانے کا یہ اصول رکھا تھا. تو جب یہ کہتے ہیں کہ پینما پیپرز میں میاں نواز شریف مینشن نہیں ہے, ان کے بچے مینشنڈ ہیں, تو قانوناً اصل میں حقیقت میں میاں نواز شریف ہی مینشنڈ ہے ایز دا ہولڈر آف پبلک آفس. جس طرح آپ ایس پی, ڈی ایس پی, ڈی آئی جی کو پکڑتے ہیں کہ تمہارے بچوں کے پاس بیانڈ یور مینز دولت ہے, اسی طرح نواز شریف کے خلاف یہ مقدمہ ہے. اور سپریم کورٹ جب تک منی ٹریل مکمل مفصل نہیں مانگے گی, مفصل, اور مفصل سے مراد ہے ہر انٹری اور ہر ڈیبٹ اور کریڈٹ, جس طرح مجھ سے مانگتا ہے, آپ سے مانگتا ہے انکم ٹیکس آفیسر ہر سال, اس طرح جب تک نہیں مانگے گی. اور انہوں نے یہ 25 سال 1978 سے لے کے 2006 تک جتنے بھی 28 سال کے کتنے بنتے ہیں, اس سب کا حساب دینا ہے. اس میں یہ پرائم منسٹر ہے پاکستان کے, کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے. الزام پرائم منسٹر کو اور اس کی اولاد پہ لگ رہا ہے, اور ان کے اپنے بیانات اتنے متضاد ہیں کہ بیٹی کہتی ہے میری تو کوئی پراپرٹی ہے ہی نہیں, میاں صاحب کہتے ہیں تمام دستاویزات موجود ہیں, عدالت میں کہتے ہیں کوئی موجود نہیں, وہ تو 40 سال پہلے پرچیاں ہوتی تھیں اور پرچیاں نہیں, اور خود اسمبلی میں کہتے ہیں کہ موجود ہے.
اس میں یہ اصل ایشو جس کو میں کہتا ہوں دی ایلیفنٹ ان دا روم، بحث ایلیفنٹ ان دا روم پہ نہیں ہو رہی. ایلیفنٹ ان دا روم از کہ چاروں اپارٹمنٹس، مہنگی ترین دنیا کی چاروں اپارٹمنٹس کو شریف خاندان نے تسلیم کر لیا ہے کہ ان کی ہیں. اور میاں صاحب نے تو بار بار کہا ہے خاندان کا کاروبار. وہ اپنے خاندان کو ایک سمجھتے رہے ہیں. انہوں نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے تحریری تقریروں میں. تو اب سپریم کورٹ کو نے اگر تو منی ٹریل کی طرف جانا ہے، جو جانا لازم ہے، تو ان سے یہ سارے دستاویزات، یہ ساری سٹیٹمنٹس، ایک صفحہ ورقہ ان سٹیٹمنٹس کا، ان تمام بینک اکاؤنٹس کا مانگنا پڑے گا ان سے کہ آپ بتائیں کس طرح یہ پیسہ جائز اور لیجٹمیٹ پیسہ تھا، لیجٹمیٹلی اس کی ترسیل ہوئی، اس کی ٹرانسفر ہوئی. اور انکم ٹیکس اور ویلتھ ٹیکس میں بھی یہ مناسب آپ نے اس کو دکھاتے رہے جہاں واجب تھا. اور یہ دکھانا لازم ہے. سینیٹر اعتراض صاحب، آپ نے اس ہاتھی کی بات کی ہے جو کہ وہ 4 فلیٹ ہیں جس کا اقرار شریف خاندان کر چکا ہے، جن کی ملکیت کا اقرار کر چکا ہے. اور بار ثبوت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کیا آبزرویشن دیتے رہے. ناظرین، بریک کے بعد آپ کو وہ بھی بتائیں گے. اور ساتھ ساتھ لوہے کے چنے کون ہیں اور کس کو کتاب کا کون سا صفحہ پڑھنا نہیں آتا، کس نے کس کے بارے میں کیا کہا، کیا میسج ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور جو بیرسٹر اعتراض احسن صاحب نے بات کی کہ ہمارا خاندان میرا کاروبار، یہ اس حوالے سے کیا بات تھی، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سینیٹر اعتراض احسن صاحب نے ذکر کیا کہ کمرے میں ایک ہاتھی موجود ہے، اور وہ ہاتھی یہ ہے کہ لندن فلیٹس کا اقرار شریف خاندان کر چکا ہے. اور 20 مقدمات، سینکڑوں مقدمات پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہیں جہاں ہولڈرز آف پبلک آفس، جو پبلک آفیشلز ہیں، انہوں نے جب اپنے ایسٹ سے، اپنے ذرائع آمدن سے زیادہ ایسٹ بنائے ہیں تو ان سے سوال جواب ہوا ہے. اور جس کا حوالہ سینیٹر اعتراض احسن صاحب دے رہے تھے جن تقاریر کا، جس میں وزیر اعظم صاحب نے یہ اقرار کیا کہ ان کا سارا کاروبار اکٹھا ہے. ہمارے ایسوسیٹ پروڈیوسر علی عثمان نے اس حوالے سے نواز شریف صاحب کی مختلف تقاریر میں سے یہ الفاظ چنے. کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے کاروبار کی کہانی، ہمارے بزرگوں کی محنت، ہمارے کاروبار کا آغاز، ہمارا پورا خاندان، ہمارے والد محترم بھی، ہمارے تمام اثاثوں، اللہ کے فضل سے ہمارا دامن، ہماری فیکٹری، میرے خاندان کے اور ہمارا کاروبار اور ہمارے بینکوں کے کھاتوں، میں، میرا خاندان اور ہمارے کاروباری اداروں، ہمارے اثاثوں، ہمارے کاروبار، اور ہمیں 50 کروڑ روپے کا ہمارا خاندان، تو ہمارے کاروبار، ہمارا آبائی گھر، میرے خاندان نے، ہمارے والد محترم نے، ہمارے کاروبار، ہمارے خاندان نے، کہ مجھے وراثت میں ایک کامیاب، ترقی کرتا اور پھلتا پھولتا ہوا کاروبار میں ملا. جی ناظرین، یہ وہ اقرار تھے جن کا ذکر سینیٹر اعتراض احسن صاحب کر رہے تھے. اب ناظرین میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ کا، اور اس کا اس کیس سے بالکل کوئی تعلق نہیں. جب 2 پہلوان اکھاڑے میں اترتے ہیں، ریسلنگ رنگ میں اترتے ہیں، اور پھر معاملات اس حد تک جاتے ہیں کہ ریفری کو بیچ میں آنا پڑتا ہے. اور ان میں سے ایک ریسلر ڈونلڈ ٹرمپ کا تھا جس کو ڈونلڈ ٹرمپ بیک اپ کر رہے تھے. کیا ہوا رنگ میں، آئیے دیکھتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا اکھاڑے میں 2 ریسلر لڑ رہے تھے، پھر بیچ میں ریفری آتے ہیں اور ریفری کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ کا کلپ تھا، اس کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ریسلر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اب ناظرین آتے ہیں وزیر اعظم کے اس بیان کی طرف جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب میری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. اور قوم سے خطاب میں بھی یہ بات انہوں نے کی، پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی یہ بات کی. کیا کہا، آئیے سنتے ہیں. میری ساری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. میں اس مقدس عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس چھپانے کو نہ پہلے کچھ تھا اور نہ آج ہے. سب کچھ کھلی کتاب کی طرح ہے.
جی ناظرین، آپ نے دیکھا وزیر اعظم پاکستان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، ان کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے، اور غالباً 12 جنوری کو جب اس کیس کی ہیئرنگز معزز سپریم کورٹ میں ہو رہی تھی، معزز جج صاحبان ان میں سے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جو اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا میری زندگی کھلی کتاب کی مانند ہے، اس کھلی کتاب کے بعض صفحات غائب ہیں۔ 12 جنوری کو یہ آبزرویشن آئی۔ اس کے بعد ناظرین آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے کچھ باتیں کی۔ کیا بات کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ نواز شریف کی کتاب کے سارے صفحے پورے ہیں، اگر کسی کو وہ صفحے پڑھنے نہیں آتے تو ہمارا قصور نہیں ہے، جنہیں وہ صفحے نظر نہیں آتے وہ آنکھیں کھول کے ان صفحوں کو پڑھیں، تضحیق نہ کریں، تضحیق نہیں کروائیں گے، تضحیق نہیں کروائیں گے۔ جی سینیٹر اعتراض احسن صاحب، خواجہ سعد رفیق اتنے برہم کیوں ہو رہے ہیں اور کس کو یہ بات کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بظاہر میرا خیال ہے اس میں اور تو کوئی ابہام نہیں ہے، جسٹس کھوسہ صاحب کو ہی کہہ رہے ہیں، اور یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے، یہ دھمکی دینا۔ انہوں نے آخرکار سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا اور ان کا کچھ نہیں ہوا۔ 1998 میں چیف جسٹس اور 4 جج بیٹھے ہوئے تھے کورٹ روم نمبر 1 پہ، جب 600 آدمیوں نے ان کے کرائے کے پہ لائے ہوئے بندے بسوں پہ بٹھا کے لے کے آئے تھے لاہور سے، دیگیں کھلا ولا کے ان کو رستے میں، اور ان کو جو انلیش کر دیا تھا سپریم کورٹ کے، کیونکہ سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا میاں نواز شریف کو، اور وہ انلیش کر دیا تھا۔ اور یہ بیچ میں وزراء بھی ان کے آج کل جو وزراء ہیں وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے، اور سپریم کورٹ کے 5 ججز بشمول چیف جسٹس کو کرسیاں گرا کے، کیونکہ پیچھے دروازہ تھا، وہ کرسیاں گرا کے بھاگنا پڑا وہاں سے۔ تو یہ تو ان کا وتیرہ تو یہ ہے، یہ اس سسٹم کے لاڈلے بگڑے ہوئے بچے ہیں، اس سسٹم کے۔ 14 آدمی ماڈل ٹاؤن میں مار دیتے ہیں دن دہاڑے، ان کا کچھ نہیں ہوتا۔ اصغر خان کے کیس میں ان کے بارے میں یہ آتا ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ میاں نواز شریف سے 95 لاکھ روپیہ وصول کیا جائے جو انہوں نے لیا ہے الیکشن کو رگ کرنے پہ، وہ اس کا کوئی نہیں، اس پہ عمل درآمد ہوتا۔ ہمارے لیے تو عمل درآمد بینچ میں بیٹھ جاتا تھا، پہلے فیصلہ دین امپلیمنٹیشن بینچ۔ حدیبیہ پیپر میں ان کے اپنے وزیر خزانہ کا بیان ہے ان کے خلاف، منی لانڈرنگ کا۔ تو یہ تو اصل میں میاں نواز شریف ایک بند کتاب رہے ہیں، بالکل بند۔ اب وہ کھل رہی ہے، تھوڑی سی کسی نے کھولنے کی کوشش کی ہے وہ کتاب، تو وہ اس کیس میں کھلنے کا اس کا امکان ہے، پر وہ کھلنے کا امکان تب ہوگا، بنے گا جب عدالت ان سے وہ منی ٹریل پوری مانگے گی، جس میں یہ نہیں کہ 2-3 قطریوں کے اور خط لے آئیں یا سعودی کا خط لے آئیں کہ جی ہم نے پیسے دے دیے تھے۔ یہ کوئی منی ٹریل نہیں ہے۔ منی ٹریل ہوگی بینک سٹیٹمنٹس، کنٹینوس بینک سٹیٹمنٹس آف all banks of all Sharif sons and father and mother from 1978 to 2006، جس میں نکلے صاف ظاہر آئے کہ شفاف پیسہ شفاف طور پہ ترسیل ہو کے اور یہ 4 فلیٹس خریدے گئے ہیں، یہ پیش کر دیں تو الحمدللہ میں بھی شکر کروں گا اللہ تعالیٰ کا۔ بالکل آپ شکر تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بند کتاب ہے اور یہ بند کتاب شاید کھلے گی، لیکن خواجہ سعد رفیق ایسا نہیں سمجھتے۔ لوگ تو نان چھولے صبح ناشتے میں کھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں لوہے کے چنے، اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں لوہے کے چنے، یہ آپ کو سناتے ہیں۔ نواز شریف کسی کمزور اور چبائے جانے والے چنے کا نام نہیں ہے، اور جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے، ہم لوہے کے چنے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں یہ لوہے کے چنے، اور جو ان کو چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے۔ اتنے آج شدید غصے میں تھے کہ خالی جلسہ گاہ تھی، وہاں پہ چند میرے خیال سے 100
بھی کہنا چند درجن افراد وہاں پہ موجود تھے. اگر آپ یہ فوٹیج دیکھیں تو خالی کرسیوں سے غالباً یہ خطاب ہو رہا تھا جس میں خواجہ سعد رفیق صاحب اتنی برہمی کا اظہار کر رہے تھے اور کہا کہ لوہے کے چنے ہیں. سینیٹر اعتزاز احسن صاحب، آپ تو کہے تھے یہ بند کتاب کھل رہی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں لوہے کے چنے اور جو بھی ان کو چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے ہر ایک کو کہہ رہے ہیں، آپ کو اور مجھے بھی کہہ رہے ہوں گے. یہ تو صرف سپریم کورٹ کو نہیں، وہ خاص الفاظ اوراق والے صفحے والے تو سپریم کورٹ کی جانب لگتے ہیں تھے، لیکن یہ تو سب کی طرف ہی ہے. جو نواز شریف کی تنقید کرے گا، اور میں کرتا ہوں، کھل کے کرتا ہوں، جو تنقید کرے گا وہ اس کے بارے میں انہوں نے پہلے سے ہی ایک جی بریگیڈ بنایا ہوا ہے، گالم گلوچ بریگیڈ. اور گالم گلوچ بریگیڈ کا کام ہی یہ ہے. آپ دیکھیں ہر روز ایک ہیئرنگ ہوتی ہے سپریم کورٹ کی، اس میں ایک طرف سے میرا خیال ہے اکثر تو میں نے صرف عمران خان کو بولتے دیکھا ہے، لیکن دوسری طرف سے 4-5 مریم اورنگزیب صاحبہ، دانیال عزیز صاحب، طلال چودھری صاحب، کبھی کبھی زبیر صاحب بھی، اور یہ وزیر بھی 2-3 آ کے بولتے ہیں. کابینہ تو ساری سپریم کورٹ میں بیٹھی ہوتی ہے، کام پتہ نہیں کس طرح کر رہا ہے. جی سینیٹر اعتزاز احسن صاحب، اس حوالے سے یہ بھی ناظرین کو بتاتے چلیں گے کم از کم 4-5 وزراء، ایک ایڈوائزر اور باقی سینیٹرز اور ایم این اے، کل ملا کے 1 درجن سے زائد لوگ اس حوالے سے وہاں سپریم کورٹ میں موجود ہوتے ہیں. اور جو آپ کا سوال ہے کہ جناب حکومت کا کام کیسے چل رہا ہے اور حکومت کا اس کیس سے تعلق کیا ہے، شریف خاندان کے ذاتی ایک مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے جو غالباً اس کی گونج ہمیں سپریم کورٹ میں بھی سنائی دے رہی. ناظرین یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، اور نواز شریف صاحب ابھی لندن میں موجود ہیں، اور لندن میں ٹھہرے کہاں ہوئے ہیں؟ اسی گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں جس کے حوالے سے یہ کیس سارا چل رہا ہے. وہ میسج کیا عمران خان کو دے رہے ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو دے رہے ہیں کہ جناب دیکھیں میں تو ابھی بھی لندن کے اسی مے فیئر فلیٹس میں یہاں پہ موجود ہوں. اس حوالے سے صبح آج پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں سوال بھی ہوا، اور مصدق ملک صاحب نے اس کا کیا جواب دیا ناظرین وہ آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مصدق ملک صاحب نے آج پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے ان روایات کا بتایا جن کے تحت باپ اور بیٹے کا ایک تعلق ہوتا ہے، اور وزیر اعظم صاحب ابھی لندن میں موجود ہیں، اور جو تصاویر وہاں سے آئیں کہ ابھی بھی لندن کے مے فیئر فلیٹس میں رہ رہے ہیں. اس حوالے سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کن روایات کا ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب تو پہلے بھی وہاں پہ رہتے رہے، اس کی تصدیق کن الفاظ میں کی، آئیے سنتے ہیں. وزیر اعظم صاحب تو وہاں پہ پہلے بھی رہتے رہے ہیں. اگر وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادے جو ہیں ان فلیٹس کے مالک بھی ہیں اور مقیم بھی ہیں وہاں پہ، تو اگر وزیر اعظم اگر میں کہیں جاؤں جہاں پہ میرے صاحبزادے رہتے ہوں تو میں کہاں پر رہوں گا؟ ہمارے ہاں تو یہی روایت ہے کہ جہاں آپ کے بچے ہوتے ہیں، جو ان کا مکان ہوتا ہے، وہیں جا کے رہتے ہیں. تو ابھی بھی وہ وہیں رہے ہیں. 2006 سے ان کی ملکیت میں ہے. 2006 سے پہلے بھی وہاں پہ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ رہتے تھے، تو اس سے پہلے بھی جب وہ جاتے تھے تو وہیں پہ مقیم تھے. اصل بات تو یہ ہے کہ اس کی ملکیت جو ہے وہ کب ٹرانسفر ہوئی ہے حسین شریف صاحب کے نام کی، اور اس کے تمام ثبوت جو ہیں وہ عدالت میں مہیا کیے جائیں گے. وہ ٹرسٹ ڈیڈ. جی سینیٹر اعتزاز احسن صاحب، آپ نے سنا مصدق ملک صاحب ترجمان وزیر اعظم پاکستان کے کہہ رہے ہیں 2006 سے پہلے بھی وہاں پہ رہتے رہے ہیں، ابھی بھی وہیں پہ رہ رہے ہیں. سپریم کورٹ میں لا تعلقی کا اظہار، رہنے کی باری آتی ہے تو وہاں روایات آ جاتی ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس سے ایک اور بھی دلچسپ بات آپ کو میں سناتا جاؤں، آپ کے ناظرین کو یاد دلاتا جاؤں کہ میاں محمد شریف دراصل 7 بھائی تھے جنہوں نے اتفاق برادرز بنائی تھی. 7 بھائی تھے، میاں معراج، میاں سراج، میاں شفیع، میاں بشیر، میاں عزیز، اور 2 اور، ایک میاں شریف، ایک اور. 7 بھائی تھے. کبھی آپ نے باقی 6 کا نام سنا ہے؟ ایک ہی بھائی میاں محمد شریف مرحوم اللہ ان کو بخشے، انہوں نے دامن پکڑ لیا ضیاء الحق کا اور بیٹوں کو سیاست میں لے آئے. پھر بیٹوں نے سیاست کو استعمالی تجارت کے لیے کیا اور دولت بنانے کے لیے کیا.
جی سید احسن صاحب، یہی وہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا جب سیاست میں آئے اور حکومت میں آئے اس کو اپنے ذاتی بزنسز کے لیے، فیملی بزنسز کے لیے استعمال کیا، کس طرح کیا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس حوالے سے ہے کہ نہیں، فورن گورنمنٹ سے گفٹس کس طرح، تحفے کس طرح سے لیے، اور یہ تحفوں کا گورکھ دھندا کیا۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔